میرا دل ہے تیرے لیے، قسط نمبر 19۔ پھر ان سے مخاطب ہوا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت ہی اہم اور سنجیدہ سا مسئلہ ہے جس کا حل کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ میں نے کیا کہنا تھا، ظاہر ہے وہ ہے ہی اچھی، بہت اچھی، خوبصورت، ذہین، گریسفل۔ اسے مزید کسی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ نظریں نیچی کیے بیٹھی تھی۔ اسی وقت لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی۔ اویس نے ریسیور اٹھایا تو انکل کے کسی جاننے والے کی کال تھی۔ وہ اٹھ کر فون پر بات کرنے لگے تو اویس اس سے بولا، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ گندا میلا رہنا شروع کر دیتا ہوں، پھر جب اچانک کسی دن نہا دھو کر صاف ستھرے حلیے میں نظر آؤں گا تو میرے اوپر بھی تعریفوں کے پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ کس بیچارے بیکر کی کاوش کو اپنے نام سے پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کی بات پر وہ بری طرح چڑ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیا یہ کیک کسی بیکری سے لائی ہوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ اس کی ناراضگی سے بھرپور شکل دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا میری سالگرہ پر تم میرے لیے بھی اپنے ہاتھ سے بنا کر کارڈ اور کیک لاؤ گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں، اور پھر یہ سنوں گی کہ یہ کیک کس بیکری سے اور کارڈ کس آرٹسٹ سے بنوا کر اپنے نام سے دے رہی ہو۔ وہ اس کی الزام تراشی پر ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مستقل مسکرائے جا رہا تھا۔ انکل فون کر کے فارغ ہو گئے تو بولے، چلو ڈنر کے لیے چلیں، آج اجالا کی پسند کی جگہ پر ہم لوگ ڈنر کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے میرٹھ جا رہے تھے۔ راستے میں وہ انکل سے اپنے بزنس سے متعلق امور ڈسکس کرنے لگا تو وہ خاموشی سے بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ ہوٹل پہنچ کر وہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اپنے لیے میز منتخب کر کے بیٹھ گئے تو ویٹر آرڈر لینے آ گیا۔ انکل نے ان دونوں کو آرڈر کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی پسند کی 2-3 چیزیں بتا دیں اور اویس نے اپنی پسندیدہ ڈش یعنی سلاد اور جھینگے وغیرہ کا آرڈر کر دیا۔ یہ تم اتنے تکلف سے کیوں کھا رہی ہو؟ انکل اسے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے دیکھ کر ٹوکنے لگے۔ آپ بے فکر رہیں انکل، میں تکلف نہیں کر رہی۔ وہ انہیں اطمینان دلانے لگی۔ میرا خیال ہے اجالا تکلف نہیں بلکہ ڈائٹنگ کر رہی ہے، اویس نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ اتنی سوکھی تنکا سی کیوں ہے، اب پتہ چلا یہ سب ڈائٹنگ کا کرشمہ ہے۔ اس کی بات پر اجالا نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، آپ ہر وقت میرے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ دنیا میں میرے علاوہ بھی اور بہت سے غور طلب مسائل ہیں۔ انکل نے اپنی پلیٹ سے توجہ ہٹا کر ایک نظر اجالا کو اور ایک نظر اویس کو دیکھا۔ ایک طرف کسی پرانی بات کا بدلہ چکا لینے کی خوشی تھی تو دوسری طرف ایک محفوظ سی مسکراہٹ۔ وہاں اس وقت کسی گزری ہوئی بات کے حوالے سے جملہ اچھالا گیا تھا جس سے وہ قطعاً لا علم تھے۔ کمال ہے، بچوں نے اتنی ترقی کر لی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ انہوں نے خود کو ڈپٹا۔ جو بھی تھا، ان دونوں کی ایک دوسرے سے بے تکلف بات چیت انہیں خوش کر رہی تھی۔ جن 2 لوگوں کو وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے تھے اور ان کے حوالے سے انہوں نے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے تھے،
ان کی یہ نوک جھوک انہیں مسرت بخش رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے جھانکتی شرارت اور لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات کو بہت انجوائے کر رہا ہے۔ اپنے خیال سے اس نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی مسلسل شوق سی مسکراہٹ اسے کوفت میں مبتلا کرنے لگی۔ وہ تو چڑھنے کی بجائے بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ واپسی میں وہ گاڑی چلاتا، بیک ویو مرر کے ذریعے ایک آدھ نظر اس کے پھولے ہوئے منہ پر ڈال لیتا اور خواہ مخواہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے رکی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اسی وقت سامنے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی تھیں۔ اجالا نے سامنے دیکھا تو سعود اور ماریا بیٹھے نظر آئے۔ چوکیدار نے گاڑی کا ہارن سن کر گیٹ کھول دیا تھا، لیکن وہ گاڑی اندر لے جانے کی بجائے وہیں رک کر گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کی طرف چلا آیا۔ اس کی چال میں بہت تیزی اور عجلت نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا ڈرائیونگ سیٹ کے نزدیک پہنچ گیا اور بڑی گرم جوشی اور سرخوشی کے عالم میں اویس سے مخاطب ہوا۔ آہا، اویس لودھی اور ہمارے گھر۔ اویس گاڑی سے اتر کر اس سے ہاتھ ملانے لگا۔ شوہر کو کسی کے ساتھ اتنی خوشگواری سے ملتے دیکھ کر ماریا بھی ادھر ہی چلی آئی۔ یہ اتنے ہینڈسم بندے کے ساتھ اجالا کا کیا کام؟ اس کے چہرے کی حیرت اور ناگواری چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ اویس کا سعود کی گرم جوشی کے جواب میں وہی لیا دیا اور فارمل سا انداز تھا۔ اس کا وہی مخصوص انداز جس کی بدولت سامنے والا اس سے بے تکلف ہونے کی ہمت نہ کر پاتا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہ بندہ اتنی بے تکلفی سے جملے کستہ مسکرا رہا تھا۔ یہ اجالا تو بڑی ہی بد اخلاق ہے، آپ لوگوں کو اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اویس کے آگے تقریباً بچتا ہوا سعود اسے اس وقت ہمیشہ سے بھی زیادہ برا لگا۔ کاش سعود تم اتنے کمینے نہ ہوتے، اور اگر ایسے ہی تھے تو کم از کم میرے بھائی نہ ہوتے۔ اس کا خوشامدانہ اور چاپلوس انداز اجالا کا حلق کڑوا کر رہا تھا۔ اسی وقت سعود کی نظر برابر کی سیٹ پر بیٹھے انکل پر پڑی تو اویس نے بڑے عام سے انداز میں تعارف کروایا، میرے گرینڈ فادر سید مبشر لودھی۔ سعود اب ان سے بچ بچ کر سلام دعا کر رہا تھا۔ ان کی قیمتی گاڑی اور شاندار پرسنالٹی سے ماریا یہ اندازہ تو لگا چکی تھی کہ شوہر کسی غلط آدمی پر فدا نہیں ہو رہا، اس لیے خود بھی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ سعود کے بے حد اصرار سے اندر بلانے پر ان لوگوں نے معذرت کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ اویس نے ایک گہری نظر اس کے ناراض اور کوفت زدہ چہرے پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اندر آتے ہی سعود نے اس سے پوچھا تھا، تم اویس کو کیسے جانتی ہو؟ میرے ان سے فیملی ٹرمز ہیں، وہ مختصر جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انکل کی ہدایت کی بدولت اس نے سب کے ساتھ نارمل طریقے سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ ناشتے اور کھانے کی میز پر بھی گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی۔ تم مبشر لودھی کی فیملی کو کب سے جانتی ہو؟ صبح ناشتے کی میز پر ڈیڈی نے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اسے براہ راست مخاطب کیا تھا۔ بہت عرصے سے جانتی ہوں۔ وہ سعود کی اتنی جلدی خبر پہنچانے پہ حیران تھی۔ یہ سعود تو BBC اور وائس آف امریکہ سے بھی کہیں آگے ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے سراہنے لگی۔ ڈیڈی اب ممی سے مخاطب تھے۔ بہت بڑے گروپ آف انڈسٹریز کا تنہا وارث ہے یہ اویس لودھی۔